اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 144 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں پر جو پریشانی جو مصیبت آئی اور اس پریشانی اور مصیبت نے اس وقت ایک بہت بڑے دکھ کی صورت اختیار کر لی جب منافقین کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر افواہ پھیلائی گئی۔ صاف ظاہر ہے جب لیڈر دنیا سے جاتا ہے تو جتنے بھی لوگ اس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ یہ فطری سی بات ہے کہ دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سارے ہی پریشان ہو گئے اور سارے ہی حوصلہ چھوڑ بیٹھے۔ کچھ وہ بھی تھے جہاں پریشانی آئی تو کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو اس احد پہاڑ کے پیچھے سے خوشبو آ رہی ہے جنت کی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے رہ کر کیا کرنا ہے، لڑتے ہیں، شہید ہو جائیں گے ہم بھی۔ یعنی اس طرح کی حوصلے دینے والی باتیں بھی کرنے والے موجود تھے۔ بہرحال اوور آل مرال جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہی ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کو سن کر۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے ایک اصولی بات نازل فرمائی۔ یہ اصولی بات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ صرف اس غزوہ کے اندر جو ہونے والا نقصان تھا یا اس غزوہ کے اندر جو پریشانی آئی تھی صرف اسی میں تسلی نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑی ڈھارس، تسلی اور اصولی قاعدہ اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وما محمد، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا مگر رسول، ایک رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کا سٹیٹس، آپ کا مقام وہ ایک رسول کا مقام ہے، نہ تو معبود کا مقام ہے کہ اس کی عبادت ہی ختم ہو جائے یا اس کے جانے کے بعد اس کا دین ہی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ معبود کا سٹیٹس نہیں ہے۔ کون سا سٹیٹس ہے؟ رسول کا۔ رسول پیغامبر ہے جی، پیغام لے کر آنے والا۔ تو ایسا ہوتا رہا ہے، قد تحقیق خلط گزر چکے من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں آئے، پیغام لے کر پیغام پہنچایا، وقت پورا ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغامبر ہی ہیں، رسول ہیں، لہٰذا نہ وہ معبود ہیں اور نہ ہی ان کے جانے پر اس قدر زیادہ حوصلہ ہی چھوڑ بیٹھے کہ بندہ دین کو ہی چھوڑ دے۔ افَإِن مَاتَ، پس کیا اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتل، یا ان کو قتل کر دیا جائے یا وہ قتل ہو جائیں، انقلبتم، کیا پلٹ جاؤ گے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر۔ انقلبتم یہاں پر ایڑیوں کے بل پھرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندہ سیدھا جا رہا ہے تو بندہ بالکل بیک فٹ پر آ جائے۔ یہ محاورہ تو سنا ہوا ہے نا، بیک فٹ ہے جی، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انقلبتم علی اعقابکم، یعنی ایڑیوں کے بل پھرنا، بیک فٹ پر آنا، بالکل جس لائن پر جا رہے ہیں اس کے اپوزٹ آ جانا۔ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو کوئی پھرے گا، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، پس نہیں وہ نقصان پہنچائے گا اللہ کو، شیئا، کچھ بھی۔ یعنی اگر وہ بیک فٹ پر آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد وہ دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، تو ایسے میں وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ توجہ رکھیں بھائی، شیئا، کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اور ان قریب جزا دے گا اللہ، الشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین
جزا سے نوازے گا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وما محمد، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، مگر ایک رسول، قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی ایک رسول، افئن مات، تو پھر کیا وہ اگر قتل فوت ہو جائیں، او قتل، یا قتل کر دیا جائے، انقلبتم، پھر جاؤ گے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، ومن ینقلب، اور جو کوئی پھر جائے، علی عاقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ، پس ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچائے گا اللہ کو، شیئا، کچھ بھی، یعنی اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، جو کچھ بھی نقصان ہوگا اس کا اپنا ہوگا کہ اس نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا، دین سے منحرف ہو گیا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ یہ سین جو ہے، جب سین یا سوفا جب مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے تو سین ماضی مضارع کو جو ہے مستقبل قریب اور سوفا مستقبل بعید کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو افواہ پھیلائی گئی تھی، اس پر مسلمانوں کو ایک بہت بڑا میسج، پیغام دیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بات اٹل ہے کہ وہ معبود نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں۔ آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ساری کائنات میں اللہ رب العالمین نے آپ کو افضل بنایا ہے، اس سب کے باوجود حقیقت کیا ہے کہ آپ معبود نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عقائد کے اندر جب بگاڑ بندے کا پیدا ہوتا ہے تو پھر بالکل کہہ لیں کہ معبود نہ بھی بنایا جائے تو معبود کے قریب ترین ضرور بنا دیا جاتا ہے، معبود کے قریب ترین ضرور بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال اگر آپ دیکھیں، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مسلمانوں نے اللہ کے نور میں سے نور قرار دیا، اللہ کے نور میں سے نور قرار دیا۔ سنا ہوا نا جملہ بھی بڑا مشہور ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے، یہ جو بات ہے اللہ کے نور میں سے نور، محترم بھائیو گویا اللہ کی ذات کا حصہ ہی قرار دے دیا نا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی دیگر کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ اور رسول قرار دیا، بندہ اور رسول قرار دیا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ کے بعد انہی کا مقام ہے، اللہ کے بعد انہی کا مقام ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ بندگی میں ہیں، کس میں ہیں؟ بندگی میں ہیں، اور بندگی جو ہے محترم بھائیو وہ کس کی ہوتی ہے؟ صرف رب کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ رب کی ہوتی ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی کا اگر یہ گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے موجودگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آنی، یا پھر دنیا سے جانا نہیں ہے، یا پھر یہ بات کہ آپ کے جانے کے بعد دین ہی ختم ہو جائے گا، بس آپ کی حیات تک ہی معاملہ جو ہے تھا، تو یہ بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جس طرح سے باقی رسول چلے گئے ہیں، وہ بھی ایسی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب تو صرف افواہ تھی، لیکن وہ وقت بھی آئے گا جس وقت یہ معاملہ ہونا ہے، یعنی دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ اور اس پر محترم بھائیو زبردست بیان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی زمینوں کی طرف گئے ہوئے تھے مدینہ کے اندر ایک مقام پر، تو واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو اپنا گھوڑا چھوڑ کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو دھاری دار چادر جو ہے اڑائی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ کو کے بارے میں لکھی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
دے دی، اور پھر وہاں سے پلٹے اور مسجد کے اندر گئے۔ مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت بہت زیادہ طیش میں تھے، پریشانی کے عالم میں، انہیں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تلوار نکالے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئے، رک گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے معاملے کی نزاکت کو دیکھا، منبر پر تشریف لائے، خطبہ دیا اور خطبے کے اندر یہ آیت مبارکہ پڑھی، یہ آیت مبارکہ پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، افا اماتا، اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتل انقلبتم، یا پھر وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے دین سے؟ تو دین سے نہیں پھرنا، جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ تسلیم کرنا ہے۔ اب محترم بھائیو یہ آیت پڑھی جا رہی ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، آج کے اس وقت کے لیے ہی نازل ہوئی تھی، اس وقت تو افواہ تھی نا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن یہ آیت مبارکہ جب منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی گئی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو بعد میں بھی تشریف لاتے رہیں گے، ہم چونکہ نعتیں بنائیں گے، ہم چونکہ یعنی نغمے کہیں گے، ہم جب آپ کا استقبال کریں گے، ہمارے گھر میں چراغاں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو بھائیو یہ عقیدہ ہے، اور یہ آیت مبارکہ، یہ قرآن کا حصہ، یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرو، اس کی تعویل نہ کرو۔ آج تعویلیں کی جا رہی ہیں نا کہ دیکھو جی انبیاء کو تو موت نہیں آتی، بھائیو یہ حقیقت ہے، صرف ایک ہی ذات ہے جس کو موت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہ قانون ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک چیز نے جو بھی زمین کے اوپر ہے اس کو فنا ہے، فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہنے والا ہے تیرے رب کا چہرہ، تیرے رب کی ذات، تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ اور محترم بھائیو دیگر کئی ایک آیات کے اندر بھی اسی بات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی گستاخی نہیں ہے یا یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ خود استعمال کیے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر وہ فوت ہو جائیں یا پھر وہ قتل کر دیے جائیں یعنی شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ بیٹھو گے؟ تو محترم بھائیو یہ آیت منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی پڑھی گئی تو اس وقت کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تو ٹانگوں کی جان ہی نکل گئی، ہاں جی ٹانگوں کی جان ہی نکل گئی۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یعنی پہلے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کتنے محبوب ہیں، اس قدر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرتے تھے، صحابہ کرام جان سے بھی بڑھ کر کرتے تھے، اور صاف ظاہر ہے جس سے تھوڑی سی محبت ہو وہ بچھڑے تو اس کا بھی دکھ ہوتا ہے، اور جس سے جان سے بھی بڑھ کر پورے جہان سے بڑھ کر جس سے محبت ہو وہ بچھڑے گا تو کیا حالت ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، اور اسی پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا نا کہ جو غم میرے بابا کی جدائی کا مجھ پر پڑا ہے، ہاں جی اگر یہ دن کے اوپر سفید دن کے اوپر پڑتا تو وہ دن بھی سیاہ ہو جاتا، وہ دن بھی کیا ہو جاتا؟ سیاہ ہو جاتا۔ اور محترم بھائیو پھر صحابہ سے پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی کیسے ڈالی تھی؟ ہاں جی یعنی وہ اس درد کو، وہ اس پریشانی کو محسوس کر رہے تھے اور آپ کی جدائی کو جو ہے فیل کر رہے تھے، لیکن ہم نے اس کے اوپر تعویلیں کر کر کے اپنی گدی چمکانے کی خاطر، اپنا جو ہے کاروبار اپنے کھانے پینے کے چکر کو سیدھا کرنے کی خاطر ہم نے اس کی مختلف تعویلیں کرا کے محترم بھائیو ایک نیا دین کے اندر ایک نئی چیز کھڑی کر دی ہے کہ نہیں نہ تو ولی فوت ہوتے ہیں نہ انبیاء فوت ہوتے ہیں، اور بلکہ اب تو کہہ لو کہ جس کو بھی کہہ لیں کہ تھوڑا بہت جس کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے اس کے تو فوت ہونے کا تصور ہی نہیں، شعر بنائے ہوئے ہیں، نعتیں بنائی ہوئی ہیں، ہاں جی غزلیں بنائی ہوئی ہیں، ولی اللہ دے مردے نہیں کر دے پردہ پوشی کی ہویا جو دنیا تو ٹر گے نال خاموشی۔ اب ان شعروں سے تو نہیں عقیدہ ثابت ہو سکتا نا،
سوچنے کی بات ہے بھئی، ایک طرف اللہ کا کلام ہے، ایک طرف رب کی بات ہے، قرآن ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری طرف ہماری ذہنی اختراعات ہیں، ہمارا ذہن ہے محترم بھائیوں، تو ان سے تو نہیں عقیدہ ثابت ہو سکتا۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ عقیدہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس چیز کو پسند کر لے جو اللہ کے پاس ہے، یا اس چیز کو پسند کر لے جو دنیا کے اندر ہے۔ تو اللہ کے اس بندے نے اس چیز کو پسند کر لیا ہے جو اللہ نے اپنے پاس اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر کے خاموش ہو گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ کیا کرنے لگ گئے؟ رونے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ کیا رونے کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی بات کی ہے، لیکن چونکہ وہ مزاج شناس بھی تھے، وہ راز والے بھی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ دیر ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ یہ عقیدہ ہے محترم بھائیوں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس دین کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ الٹے پاؤں نہیں پھیر جانا، شیطان کی راہوں پر نہیں پڑ جانا، بدعات کے اندر نہیں پڑ جانا، خرافات کے اندر نہیں پڑ جانا، عقیدے کی خرابیاں نہیں کر لینی، بلکہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا، وہ دین جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ اور جو کسی اور راستے پر چلے گا تو گویا وہ اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر گیا، وہ بیک فٹ پر آ گیا، جس طرح پہلے گمراہی میں تھا اب بھی وہ کیا ہے؟ گمراہی میں کھڑا ہے۔ تو بھائیو اس لحاظ سے ہمیں گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کو ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، جزا دے گا۔ تو بھائیو شکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ دین ہمیں دیا، شکر کرنا ہے۔ جس قدر زیادہ شکر کریں گے اسی قدر زیادہ اللہ رب العالمین کی رضامندی ہمیں نصیب ہوگی۔ دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔